إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ کے بنیادی اصول اس عنوان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کئی ہفتوں سے ہم کر رہے ہیں. ان احادیث میں اچھی زندگی کے بہت ہی اہم اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اچھی زندگی کے صرف اتنے ہی اصول نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اسی طرح سے قرآن کریم میں پاکیزہ، عمدہ، اچھی زندگی کے لیے بہت سارے اصول بیان کیے گئے ہیں. ان احادیث کا انتخاب صرف اس لیے ہے تاکہ ایک مختصر مطالعہ اس بات کا ہو جائے اور ہمیں احساس ہو کہ جس اچھی زندگی کی تلاش میں آج کا جدید انسان دوڑ رہا ہے اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کو زندگی نہیں مل پا رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں سب کچھ پا کر بھی وہ کھویا ہوا ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہیں کہ اچھی زندگی چیزوں سے نہیں، صفات سے حاصل ہوتی ہے. اچھی سے اچھی چیزیں جمع کرنا اچھی زندگی یقینی طور پر نہیں دلاتا ہے. وقتی خوشی ہوتی ہے، لیکن پھر کھوکھلاپن، کمی کا احساس اور ایک جستجو، تلاش پھر سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ضرورتوں کا احساس اور چاہتوں کی طلب یہ بری چیز نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے جو ہم کو دنیا میں دوڑ دھوپ کے لیے مجبور کرتی ہے، اور اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے. لیکن جب یہ obsession بن جائے، جنون کی حد اختیار کر جائے یا حدیں پار کر جائے، تب جا کر انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے کہ ہر کروٹ پر انسان کو کمیوں کا احساس ستاتا رہے. آج کے درس میں ہم اسی عنوان کے ضمن میں دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، جن میں اچھی زندگی کے دو بہت اہم اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا نہیں کرنا پڑے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم. کسی کو ایک چیز دی ہے تو کسی دوسرے کو کوئی اور چیز دی ہے. ایک چیز اگر کسی کے پاس ہے تو کسی کے پاس نہیں بھی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے تو کسی کے پاس کم ہے.
اور چونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ جیتا ہے، ایک دوسرے پر نگاہ پڑتی ہے. جب دوسروں پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ اپنے پاس کیا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور یہی موازنہ ہے، یہی کمپیرسن ہے جو انسان کے دکھ کا ذریعہ بنتا ہے. اگر انسان اپنی نعمتوں پر نگاہ رکھے تو پانے کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر دوسروں کے پاس کیا ہے دیکھے اور پھر ان چیزوں کو اپنی تھیلی میں تلاش کرے اور نہ ملے تو کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دکھ پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ مزاج انسان بنا لے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے پاس کیا زیادہ ہے دیکھے اور اپنے پاس کیا کم ہے، لوگوں کو کیا ملا ہے اور مجھ کو کیا نہیں ملا ہے، اگر یہ مزاج انسان بنا لے تو ایسا انسان خوش رہنے سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا اچھی زندگی دنیا میں پانا یہ چیزوں کا پانا نہیں ہے، یہ شکر کا اور اپنی جو نعمتیں اپنے پاس ہیں ان پر خوشی کا احساس اپنے اندر محسوس کرنا ہے. آج کے درس میں ہم پہلی حدیث اسی باب میں دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، الفاظ مسلم کے ہیں. آپ فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے مال اور تخلیق میں اس سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اس سے زیادہ ملا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو کسی ایسے شخص کو بھی دیکھ لے جو اس معاملے میں اس سے نیچے ہے. مال اور خلق یہ دو نعمتیں ہیں جن کی بنا پر ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے. خارجی طور پر پراپرٹی، مال، چیزیں، جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پیسہ، گھر، گاڑی، موٹر، زیورات، لباس، جوتے چپل سے چشمے سے لے کے موبائل فون، وہ ساری چیزیں جو انسان کی ملکیت بنتی ہیں اس کے پاس کیا ہے ایکسٹرنلی، باہر، اور پھر جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، شفا یاب ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، گورا ہے، کالا ہے، ناک نقشہ ٹھیک ہے، نہیں ہے. دوسروں سے انسان اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے، تخلیقی اعتبار سے، یا اس کے پاس کیا ہے چیزیں، کس اعتبار سے. حدیث میں ہم کو بتایا گیا کہ جب تمہاری نگاہ کسی ایسے شخص پر پڑے جس کو مال میں یا جسمانی اعتبار سے تم سے زیادہ ملا ہے، وہ مالدار ہے، تم غریب ہو، یا تم بھی مالدار ہو، تم سے زیادہ مالدار وہ ہے، اور تم سے زیادہ خوبصورت وہ ہے، تم سے زیادہ صحت مند وہ ہے. اگر ایسے شخص پر تمہاری نگاہ پڑے تو کیا کرو؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کے پاس یہ چیزیں اس سے کم ہیں، مجھ سے بھی کم ہیں. میرے مال سے کم اس کے پاس مال ہے، وہ غریب ہے، فقر و فاقے میں ہے، میں کم سے کم کھا پی تو رہا ہوں، میں صحت مند ہوں، ناک نقشہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ سپیریئر تو نہیں ہے.
لیکن مجھ سے زیادہ فلاں کی حالت خراب ہے، وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کو بیماریاں ہیں، یا ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، یا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو خوبصورت کہا جائے، یا بعض اوقات بدصورت ہے، دمیم۔ جب ایسی شخص پر نگاہ ڈالتا ہے، چاہے وہ نگاہ واقعی دیکھنے کے اعتبار سے ہو یا تصوراتی ہو، اس کی یاد اپنے دل میں لائے کہ دیکھو وہ بھی تو ہے، اس کے پاس مجھ سے کم ہے، وہ مجھ سے زیادہ صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے۔ تو جب کسی کی نگاہ ایسے شخص پر پڑے جو مجھ سے بہتر ہے مال اور جسم کے اعتبار سے، تو مجھے چاہیے کہ میں ایسوں کو بھی دیکھوں۔ دنیا میں ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کے پاس مجھ سے کم ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو۔ حدیث میں ہم کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک اور حدیث میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ایسوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ایسوں پر نگاہ مت ڈالو جو تم سے اوپر ہیں۔ اوپر ہیں سے مراد آپ نے دیکھا دنیاوی چیزوں میں، جسمانی اعتبار سے، مال و دولت میں، یا عہدے میں، سماج میں پانے کے اعتبار سے، یا جسمانی اعتبار سے۔ ایسوں کی طرف نگاہ ڈالو جو تم سے نیچے ہیں، ایسوں کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ کیوں؟ وَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کہیں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، ناقدری، تحقیر نہ کرنے لگ جاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تزدرو، ازدراء کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے، نیچے والوں کو نہیں، پانے والوں کو ہمیشہ دیکھو گے، یا تم سے زیادہ جن کو ملا ہے ان کو دیکھو گے، تو تمہارے اندر ایک برائی پیدا ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ازدراء۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے مشہور کتاب تحفۃ الاحوذی، جو جامع ترمذی کی شرح ہے، ایکسپلینیشن کامنٹری جس کو ہم کہتے ہیں، سنن ترمذی کی شرح کا معنی ہوتا ہے ایکسپلینیشن یا کامنٹری جس کو ہم کہتے ہیں۔ حدیثوں کو سمجھایا اس میں، راویوں پر، حدیث کے الفاظ پر، اور حدیث سے جو فقہی احکام نکلتے ہیں ان پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تزدروا ای بِأَلَّا تحتقروا والازدراء الاحتقار، کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تعلق سے ازدراء کی شکار نہ ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ تم ان کی تحقیر نہ کرو، کیونکہ ازدراء کا مطلب ہوتا ہے احتقار، حقیر سمجھنا۔ کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا پیشاب بند ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، ڈاکٹر ایڈمٹ کر دے اور ایک لمبا آپریشن اس کے لیے ہو، تب سمجھ میں آتا ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک یہ جو نعمت تھی ہم نے کبھی اس پر شکر نہیں کیا۔ ہم اس کو، چونکہ ہم کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا تھا، ہمیں یہ نعمت چھوٹی لگتی تھی۔ جو فری میں ملا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب بر وقت اسپتال میں گئے، ڈاکٹر دوڑا دوڑا آیا، چھٹی کا دن تھا لیکن پھر بھی آیا، اور تعلقات کی وجہ سے آپریشن فوراً کیا کیونکہ معاملہ بہت بگڑا ہوا تھا، اور آپریشن کامیاب ہو گیا اور پیشاب نکلنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد ڈاکٹر سے کیا کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے اتنی کوشش کر کے سب ٹھیک ٹھاک کر دیا، ورنہ تو ہماری جان نکل جاتی۔
ایک آپریشن کر کے ڈاکٹر نے رکے ہوئے پیشاب کو پھر سے جاری کیا اللہ کی توفیق سے، تو شکریہ ادا کر دیا۔ سالوں سال اللہ تعالیٰ نے نظام بنا کے رکھا ہے اور وہ بغیر کسی خلل کے چلتا رہا، کبھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیونکہ اس کو ہم نعمت میں شمار ویسے نہیں کرتے تھے جیسے اب کر رہے ہیں۔ اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے جب آپریشن ہوا ہے تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تک نعمتیں چھنتی نہیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ انسان واقعی چیزوں کی، لوگوں کی، نعمتوں کی قدر تب کرتا ہے جب انہیں کھو دیتا ہے۔ یہ بدقسمتی انسان کی۔ جب تک اس کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز چلی جاتی ہے تب انسان کے ذہن میں وہ کھٹکتی رہتی کہ اب وہ نہیں ہے۔ جب تک ہوتی ہے تب قدر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور چیز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے، کچھ اور چاہیے مجھ کو۔ لیکن جب یہی چلا جاتا ہے، یہی چیز اس سے چھن جاتی ہے، تب محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بھی قیمتی تھی لیکن میں نے دھیان نہیں دیا اس کے اوپر۔ یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہارا دھیان ہمیشہ کیا نہیں ہے پر ہوگا، اور جو چیزیں تمہارے پاس ہیں تمہارے دل میں ان کی حقارت ہوگی، ان کی ویلیو نہیں رہے گی، حالانکہ وہ بھی بہت قیمتی چیزیں جو تمہارے پاس ہیں۔ اگر ایک مالدار ہے، کمپنی کا مالک ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، موٹر ہے، اور اسی کی کمپنی میں ایک مزدور کام کرتا ہے، وہ انجینئر ہے، بڑا بلڈنگیں بناتا ہے، اور یہ مزدور پتھر پھوڑتا ہے۔ مزدور اس کو آتے جاتے دیکھتا ہے، گاڑی میں اچھے کپڑے ہیں، اچھی گاڑی ہے، سلام بھی کرتا ہے اس کو، وہ سر جھکا کے اس کا جواب بھی دیتا، نکل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے اس کو کہتا کیا خوش قسمت انسان ہے، اتنی مہنگی گاڑی، اتنا پیسہ، گھڑی دیکھو اس کی، کپڑے دیکھو اس کے، چشمہ دیکھو اس کا۔ یہ اس کو دیکھ کر للچاتا ہے، کاش کہ یہ چیز مجھے بھی ملتی ہے۔ اور وہی انجینئر، وہی کمپنی کا مالک گاڑی سے گزرتے گزرتے اس مزدور کو دیکھتا ہے کہ سر پہ پھیٹا باندھے ہوئے سائے میں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہا ہے، پتھر پھوڑنے کے اوزار یہاں وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کے سوچتا ہے یہ جو چاہے کھا سکتا ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ یہ شکر کھا سکتا ہے، گھی اور تیل اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اس کے پاس صحت ہے، پتھر پھوڑنے کے لیے کتنی قوت ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے بی پی ہے، میری کڈنیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے، میں ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ یہ منع، وہ منع، وہ منع، وہ منع۔ یہ مزدور دیکھو کتنی قوت ہے، اوزار اٹھاتا ہے، پورے مسلز دکھائی دیتے ہیں، کیسا قوی ہے۔ میرا جسم دوائیں کھا کھا کے کھوکھلا ہو گیا ہے، بالکل چڑیا کے گھونسلے کی طرح ہو گیا ہے، دیمک لگی ہوئی میرے جسم میں، آج ہوں کل نہیں، معلوم نہیں کیا ہو، اچانک دورہ پڑ جائے، دواخانے لے کر دوڑیں اور راستے میں مر جاؤں، معلوم نہیں کیا ہوگا میرا۔ یہ دیکھو کتنا صحت مند ہے۔ یہ اس کو دیکھ کے للچاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے للچاتا ہے، دونوں بھی تکلیف میں ہیں۔ یہ انسان کی کہانی ہے۔ وہ ہمیشہ نگاہ اس چیز پر رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور کبھی خوش نہیں رہ پاتا ہے۔ وہ محرومی کے احساس کے ساتھ ہی جیتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس کی نگاہ ہمیشہ ان چیزوں پر ہوتی جو اس کے پاس نہیں ہیں۔
حدیث ہم کو سکھا رہی کہ خوشحال زندگی کا راز یہ ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے اس کو غنیمت سمجھ، یہاں وہاں نظر دوڑا کے دوسروں کے پاس ہے پر نگاہ مت ڈال، سکھی نہیں رہے گا، تو دکھی ہو جائے گا، تیرے دل میں دکھ پیدا ہوگا، کیونکہ چاہے تیرے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو تیری نگاہ کے فاصلے کے اندر ہی تجھے مل جائے گا، جس کے پاس تجھ سے زیادہ ہوگا، اس کو دیکھ کر تجھے اپنی چیز کم لگے گی، تو کیسے خوش رہ پائے گا؟ خوش رہنا ہے تو اپنی نعمتوں پر نگاہ رکھ کے اللہ نے ماشاءاللہ کتنا کچھ دیا مجھ کو، الحمدللہ، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کو شکر گزاری کا راستہ ملے گا۔ تو حدیث میں ایک بہت اہم اصول زندگی کا یہ بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں پر نگاہ نہ رکھیں، ہم اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھیں، تب احساس ہوگا کہ دیکھو دوسروں کے پاس یہ نہیں جو میرے پاس ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث دواء الداء لأن الشخص اذا نظر الى من هو فوقه لم يأمن ان يؤثر ذلك فيه حسدا ودواؤه ان ينظر الى من هو اسفل منه ليكون ذلك داعيا الى الشكر۔ اپنے سے زیادہ جن کو ملا ہے ان پر نگاہ رکھنا تین اعتبار سے مصیبت بنتا ہے، اپنی نسبت سے، اللہ کی نسبت سے، اور جس کو نعمت ملی ہے اس کی نسبت سے، کہیں بھی یہ پاس نہیں ہوتا، تینوں جگہ فیل ہوتا۔ جب دوسروں کو زیادہ ملا ہے دیکھتا ہے تو ان کے لیے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، کاش کہ اس کو نہیں ملتا، کتنا اتراتا ہے، کتنا اکڑتا ہے، وہ برا برا دکھنے لگتا۔ اصل میں وہ برا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کمی کا احساس اس کو اس سے نفرت کراتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ ملتا تو اچھا دکھائی دیتا، لیکن چونکہ اس کو زیادہ ملا ہے لہٰذا اس کی ہر حرکت دکھائی دیتی ہے کہ یہ برا ہے، تو اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، جیلسی، انوی۔ اللہ کی نسبت سے ناشکری، کیا اللہ نے مجھ کو نہیں دیا، کم دیا، اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا، میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، کیا کم کیا میں نے؟ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، مجھ کو نہیں دیا، اس کو دیا، اس میں کیا ایسے پر لگے ہوئے تھے، اس کو دیا۔ اللہ کی ناشکری، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، جو اللہ سے راضی رہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو اللہ سے ناراض ہو جائے اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو بندوں کی نسبت سے اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، جس سے بندوں سے اس کا تعلق خراب ہو جاتا ہے۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتے، آپ اس کو تانے دینے لگتے ہیں، ہاں بہت آج کل اڑ رہے ہیں ہوا میں، بہت کچھ مل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، چوری ووری تو نہیں کر رہے ہیں، ہنستے ہنستے بول دیتا ہے ایسا۔ بہت ساری اندر کی گندگی ہم لوگ ہنستے ہنستے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے انداز میں نہیں بول پاتے جو اس کو برا لگے، تو برا نہیں بھی لگے لیکن ہم بول بھی دیں کیونکہ اندر کی بھڑاس نکل جائے، تو اس کو ہم جوک میں بول دیتے بعض اوقات۔ یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے ہمارا، ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم کو ہرٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ہرٹ کرتے ہوئے دکھنا نہیں چاہتے ہم لوگ۔ تجھ کو چبھے لیکن ایسا محسوس نہ ہو جیسے میں چبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چبھونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حسد تل ملا دیتا ہے انسان کو، اور اس تل ملاہٹ میں انسان ایسی باتیں کرتا ہے جو چبھونے والی ہو، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، سامنے والا آپ کو لیگلی پکڑ نہیں پاتا ہے، کیونکہ بعد میں آپ کو میں تو مذاق کر رہا تھا،
تو آپ کو قانون کے دائرے میں پکڑ نہیں پاتا کہ آپ نے مجھ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ بولنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، میری تو نیت نہیں تھی، میں نے تو اچھے سے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تو آپ اس لیے اس کو کیموفلاج کرتے ہو۔ ہم اپنے امراض کو نہیں جانتے ہیں، اس سے تعلقات لیکن خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو فیل ہوتا ہے، اگرچہ وہ آپ پر انگلی رکھ کے بول نہیں سکتا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہو، لیکن اس کو فیل ہوتا ہے، اور چاہے وہ رسمی طور پر تعلقات آپ سے اچھے بنائے رکھے، کیونکہ سماج میں اس کو بھی جینا ہے، لیکن دونوں کے درمیان کا برج ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس تک نہیں، اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتے اور وہ آپ کے دل تک نہیں، کیونکہ دونوں کے دل اب ٹوٹ گئے، بیچ میں کا برج پل ٹوٹ گیا۔ اس کے برعکس خیر خواہی ہوتی ہے، بھلا چاہنا۔ تو حسد تعلقات خراب کرتا ہے، لیکن حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی نعمتوں کو دیکھتے اس کے پاس زیادہ ہے، اپنی نعمتوں پر نگاہ نہیں رکھتے، اپنے کو کھویا ہوا اور اس کو پایا ہوا پاتے، پھر آپ کمپیئر کرتے اس میں ایسا کیا ہے جو اس کو ملا ہے، آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ آگے حدیث وہ بھی آئے گی، ہم کو دوسروں کی بھلائیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں، ہمیشہ عیوب دکھائی دیتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرنے لگتے، یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی مل گیا، وہ لائق نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے بھی ناراض ہوتے ہو، اللہ نے کیوں دیا اس کو، مجھے کیوں نہیں دیا؟ غیر شعوری طور پر آپ کے دل میں اللہ کے لیے ناانصافی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ صحیح نہیں، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، مجھ کو دینا چاہیے تھا، کیسے دے دیا؟ اللہ سے ناراضگی، اللہ سے شکایت، ناشکری۔ ناشکری اس اعتبار سے بھی کہ جب آپ کے پاس کیا نہیں ہے اس پر نگاہ ہوگی تو جو ہے اس کا شکر کب ادا کرو گے آپ؟ جبکہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، کیا نہیں دیا ہے پہ ناشکری کرتے۔ تو بندوں کی نسبت سے حسد اور اللہ کی نسبت سے ناشکری آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اپنا کیا؟ دکھ، سٹریس، ڈپریشن، اندر دکھ پیدا ہوتا آپ کے، کمی کا احساس، کھوئے پن کا احساس، فرسٹریشن آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو دکھائی دیتا ہے میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں، اور ملنے کی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی ہے، تو آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا دنیا کی جنت ہے، کہ سکون ملنے پر نہیں ملتا ہے، سکون ملنے کی ریئلائزیشن پر ملتا ہے، پانے کا احساس اصل چیز ہے، صرف پانا نہیں۔ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر محروم ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یا مان لیجیے کسی جگہ کام کیا اس نے اور ڈانٹ دیا مالک نے، کچھ نہیں ملے گا، اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی تم کو، ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کیا ہے، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، نہیں ملے گا کچھ بھی، جاؤ۔ اور وہ مذاق کرنا چاہ رہا تھا، اس کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، یہ دکھی ہو گیا ایک دم۔ مالک نے اس کے بیگ میں چپکے سے 2 مہینے کی تنخواہ ڈال دی، کیونکہ عید آ رہی ہے قریب، اس کو سرپرائز دینا چاہتا ہے، وہ راستے بھر سے کیا ہوگا، سکھی رہے گا، دکھی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس نے پایا، لیکن پانے کا احساس ابھی بھی اس کو نہیں ہے، اس لیے دکھی ہے وہ۔ تو پانے سے خوشی ملتی جب تک کہ وہ ریئلائز نہیں کرتا ہے کہ مجھے ملا ہے۔ تو دنیا میں ہم نعمتیں جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ یہ ملا ہے، کانشیسلی، شعوری طور پر ہم اس پہ نگاہ ڈال کے سوچتے نہیں کہ اللہ نے کتنا دیا نا۔ یہ ہاتھ جس سے آپ لقمہ بنا کے کھاتے ہو، روٹی توڑتے ہو، چمچہ پکڑتے ہو، قلم پکڑتے ہو، جس سے آپ گرا ہوا کاغذ زمین سے اٹھاتے ہو، یہ انگلیاں اگر نہیں ہوتی آپ کو تو بتائیے کیا ہوتا۔
انگوٹھا نہیں ہوتا تو صرف انگوٹھا نہیں، دونوں ہاتھ کے انگوٹھے آپ کے پاس نہیں ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، بتائیے. لیکن کبھی اس پر آپ نے شکر کیا کہ اللہ میرے ہاتھ سلامت رکھے تو نے، بہت بہت شکر ہے تیرا. یہ تو ملنا ہی چاہیے تھا نا. ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. یہ حق نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم نے دیا کیا اللہ کو اس کے بدلے؟ جو بھی ملا ہے یہ تو میرا ہی ہے نا. ملنا ہی چاہیے تھا، کیسے نہیں ملتا؟ سب کو دیا، مجھ کو کیوں نہیں؟ تجھ کو کیوں دوں؟ اگر اللہ پوچھ لے تو نے ایسا کیا کیا ہے جو میں تجھ کو دوں؟ میں چاہوں دوں، چاہوں نہیں دوں. بندے کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے بدلے اس نے کچھ دیا ہے؟ پیسہ دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ اگر کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، دیکھ اپنی عبادت دیکھ اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ. کتنی فلاڈ ہے تیری عبادتیں، کتنی غلطیاں ہیں ان کے اندر، کتنی تقصیر ہے اس میں، کوتاہی ہے ظاہراً و باطناً، ہر اعتبار سے. کیا تو بول سکتا ہے کہ تیری عبادات اللہ کی نعمتوں کا بدل ہے؟ اس کے بدلے میں واقعی اس کی قیمت ہے؟ نہیں ہے. کیا واقعی اللہ کی شان کے مطابق تیری عبادتیں ہیں؟ نہیں ہیں. کبھی دھیان نہیں ہے تو کبھی کچھ نہیں ہے تو کبھی کچھ نہیں ہے. عبودیت کے واقعی جذبات کے ساتھ کتنی عبادتیں ہیں تیری، بتا. تو اللہ کی ناشکری، بندوں سے حسد اور اپنے تعلق سے ناراضگی اور دکھ اور فرسٹریشن انسان میں پیدا ہوتا ہے جب دوسروں کی طرف آدمی دیکھتا ہے جن کو زیادہ ملا ہے. دیکھیے ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوچنے والے بنیں. سوشل میڈیا اور موبائل فون کے دور میں اس کی نحوست یہ ہے کہ انسان سوچنے والا نہیں ہے. وہ بیٹھ کے سوچ ہی نہیں پا رہا، وہ بور نہیں ہونا چاہتا. اس لیے ہمیشہ اسکرولنگ میں اس کی زندگی چلی گئی ہے. ذرا سا ہم بور ہو جاتے ہیں، فوراً میڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں. موبائل فون جیب سے نکلتا ہے، خالی ہیں موبائل فون، بور ہو رہے ہیں موبائل فون. یہ جو تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں، اس میں انسان تنہائی میں بیٹھ کر کچھ سوچے، اپنے اوپر غور کرے، حقیقتوں کے بارے میں سوچے، زندگی کے بارے میں سوچے. یہ چیز ہم سے آج چھن گئی ہے. ان دروس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے والے بنیں. یہی اصل نعمت ہے. انسان سے سوچنے کی صلاحیت کا چھن جانا اس کو مشین بنا دیتا ہے. مشین اپنے بارے میں نہیں سوچ پاتی ہے. ہم مشین کی طرح بن گئے کہ اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہے، ہمیشہ ہماری نگاہ باہر ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچنے والا بنے. وہ باہر دیکھنے کے ساتھ ساتھ اندر بھی دیکھنے والا ہو، تبھی جا کر واقعی وہ اپنے وجود کو ریئلائز کر پائے گا اور اس میں کمی کوتاہی کو دور کر کے خوبیاں لانے کی کوشش کرے گا. ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ نے مجھ کو کیا کچھ نہیں دیا ہے. اور اگر کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، اسلام کی نعمت تو دی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اسلام جو جنت کی چابی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تجھ کو؟ اچھا گھر نہیں ملا، اچھی گاڑی نہیں ملی، اچھا لباس نہیں ملا، اچھی چیزیں نہیں ملی، زیورات تیرے پاس نہیں ہیں، گھر میں تیرے فرنیچر اچھا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے. اور بھی تو لوگ ہیں نا، سب کو ملا ہے، تو ہی ایک رہ گیا دنیا میں. کم سے کم تیرے پاس ٹوٹا پھوٹا گھر تو ہے، دوسرے کے پاس وہ بھی نہیں. جو ان کو دیکھ جو فٹ پاتھ پہ جی رہے ہیں، ٹھٹرتی سردیوں میں اپنے بچوں کو اپنے سے لپٹا کے ایک ہی کمبل میں جو کسی طرح سے لیٹے ہوئے ہیں، کسی کا پاؤں باہر ہے تو کسی کا سر دکھائی دے رہا باہر. ان کو بھی دیکھ کبھی. ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے اور اوڑھنے کے لیے ڈھنگ کی چادر بھی نہیں ہے. ان پہ اگر تو نگاہ ڈالے گا تو شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے کم سے کم اپنے کو گھر تو دیا. لیکن تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ بنگلے والے کو. بنگلے والے کو دیکھ رہا ہے. دیکھو تو ظاہر کیا ہوگا، کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ناشکری، حسد، دکھ. یہاں دیکھے گا
دل میں شکر پیدا ہوگا، اللہ کا احسان، اس کا احساس پیدا ہوگا، اور ان کے اوپر شفقت پیدا ہوگی جن کے پاس نہیں ہے، دل میں ان کے لیے ترحم آئے گا، اور یہ جو رحم ہے دل میں آنا، یہ تجھ کو اور بہتر انسان بنائے گا، تجھ کو مشین سے دور اور انسانیت سے قریب کرے گا۔ مشینوں کے دور میں تو واقعی انسان کہلانے کے لائق بنے گا، کیونکہ تیرا دل دھڑک رہا ہے، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر اندر دکھ ہو رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو دیکھ کر شکر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ جو جذبات ہیں، یہ جو کیفیات ہیں، وہ انسان کو انسان بناتی ہیں، اس کا درجہ اونچا کرتی ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ابن حجر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث دواء الداء، بیماری کی دوا یہ حدیث، لأن الشخص اذا نظر الى من هو فوقه لم يأمن ان يؤثر ذلك فيه حسدا، اس لیے کہ آدمی جب اپنے اوپر کسی کو دیکھتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر یہ بات اثر کر جائے اور حسد پیدا ہو، اس کو زیادہ ملا ہے۔ وَدَوَاؤُهُ أَن يَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، اس کی دوا یہ ہے کہ وہ فوراً اس کو بھی دیکھے جس کے پاس اس سے کم ہے، لِيَكُونَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى الشُّكْرِ، تاکہ یہ دیکھنا، اپنے سے کم کو دیکھنا، اس کے اندر اس کو شکر کی طرف دعوت دے، اس کو شکر کی طرف لے جائے، اس کی رہنمائی کرے۔ تو بڑوں کو دیکھنا، زیادہ کو دیکھنا، پائے ہوں کو دیکھنا حسد پیدا کرے گا، اور کم ملے ہوئے، کھوئے ہوئے، پریشان لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھ کو اس سے محفوظ رکھا، اللہ نے مجھ کو تو کتنا دیا، ان کو نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو جائیے کسی دواخانے میں جائیے اور لوگوں کو دیکھیے کہ بستروں پر پڑے کیسے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو قبرستان جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو آپ جاؤ گے زہد کے لیے، لیکن یہ جو عبرت ہے کہ زندہ ہیں لیکن پریشان ہیں، دواخانے میں جا کر بھی آپ کو حاصل ہوگا، شکر پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ اللہ نے مجھ کو اچھے حال میں رکھا ہے۔ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَرْءَ إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، آدمی جب دنیا میں اپنے سے زیادہ پائے ہوں کو دیکھتا ہے، استصغر ما عنده من نعم اللہ فکان سببا لمقتہ، کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے سے زیادہ پائے ہوں کو دیکھتا ہے جو دنیا میں اس پر فضیلت دیے گئے ہیں، مال دولت یا دنیا کی چیزیں ان کو زیادہ ملی ہیں، استصغر ما عنده من نعم اللہ، اس کے پاس جو نعمتیں اللہ کی ہیں، جو کچھ اس کو ملا ہے، اس کی نگاہ میں وہ چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی قدر گھٹ جاتی ہے جو اس کے پاس آلریڈی ہیں۔ فَكَانَ سَبَبًا لِمَقْتِهِ، اور یہ چیز اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کی نفرت کا حقدار بنا دیتی ہے، اللہ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ لِلدُّونِ شَكَرَ النِّعْمَةَ وَتَوَاضَعَ وَحَمِدَ، لیکن اس کے برعکس جب وہ اپنے سے کم پائے ہوں پر نگاہ ڈالتا ہے، وہ محروم کو دیکھتا ہے، تو اپنے پاس جو کچھ نعمتیں اس کی ہیں ان پر اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا ظاہر ہوتی ہے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھ کو دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھ کو۔ کہ آدمی اگر مسجد سے نکل رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے اور کسی کی جوتوں پر نگاہ پڑی، چپل پر نگاہ پڑی، سینڈل پر نگاہ پڑی، دیکھو کتنی مہنگی، میرے پاس نہیں ہے، سیدھے سادے ہم لوگ غریب ہیں، لیکن پھر کچھ قدم آگے بڑھ کر چوراہے پر دیکھتا ہے کہ ایک انسان بیٹھا، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، پاؤں ہی نہیں ہے، میرے پاس کم سے کم پھٹی ہوئی چپل پہننے کے لیے پاؤں تو ہے، چلنے کے لیے پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، تو چپل پہنے گا کہاں؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے، میں یہ بھی ہو سکتا تھا، میں اس کی جگہ ہو سکتا تھا،
لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے وہاں نہیں رکھا، یہاں رکھا۔ کوئی بات نہیں، کم سے کم پاؤں تو ہیں، چپل نہ بھی ہو تو بغیر چپل کے بھی چل سکتا ہوں میں، پاؤں تو ہے میرے پاس کم سے کم۔ اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں، دوڑ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ اپنے سے کم پر نگاہ جب ڈالتا ہے تو پانے کا احساس پیدا ہوتا ہے، شکر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا، احسان کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ سے اور قریب ہوتا ہے۔ یہ اچھی زندگی ہے، اس سے خوشی ملتی ہے، سکھ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس چیز سے منع کیا کہ ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں جن کو دنیا میں زیادہ ملا ہے۔ اور اس میں ایک بہت عمدہ بات کہی ہے کہ ملے ہوں کو جب دیکھتا ہے انسان تو اس کے ذہن میں کیا بات آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی زبردست ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، ہم سمجھیں ان کو۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 131 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کی زیب و زینت میں سے قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا۔ یہ نعمتیں ہم نے کیوں دی ہیں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم انہیں ان نعمتوں میں آزمائیں۔ یہ بطور انعام نہیں ہے، یہ بطور امتحان ہے۔ جس کو بھی ملا ہے، زیادہ ملا ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ آزمایا جا رہا ہے۔ اب یا تو اس امتحان میں وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھ ہونے والی ہے۔ ٹھنڈا پانی بھی تجھ کو دیا تھا، پوچھ ہوگی کیا شکر کیا اس کا۔ تو پایا ہوا انسان بڑے امتحان میں ہے، ہر چیز کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وقت کہاں صرف کیا، قوتوں کو کہاں لگایا۔ جس کو بھی نعمتیں دنیا میں ملی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے، وہ امتحان میں ہے، ایز اے ٹیسٹ اس کو دیا گیا ہے۔ تو انعام سمجھ رہا ہے، انعام نہیں، وہ امتحان ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ تو ہم جب اپنے سے اوپر والوں پر نگاہ پڑ جائے، ہم تلاش نہ کریں، لیکن نگاہ تو پڑے گی، دنیا میں جی رہا ہے، سامنے آئیں گے لوگ، تو جب ان پر نگاہ پڑے جن کو تجھ سے زیادہ ملا ہے، فوراً دیکھ اور فوراً سوچ کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہے۔ جس کو ملا ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو نہیں ملا اس کا بھی امتحان ہے۔ یہ امتحان چل رہا ہے کہ ساری نعمتیں لے کے اس کا کیا حق ادا کیا۔ تو یہ ٹیسٹ ہے اس کا ٹیسٹ بڑا ہے۔ اگر مجھ کو کم ملا ہے تو میرا امتحان چھوٹا ہے، میرا پرچہ چھوٹا ہے، اس کے پرچے زیادہ ہیں، سبجیکٹ زیادہ ہیں، اس کے کھیت، بلڈنگ، یہ وہ، کمپنی، پیسہ، زیورات، وہ سارے ٹیسٹ ہیں اس کے، سارے پرچے ہیں اس کے، وہ سارے پرچے اس کو پاس کرنے ہیں، نہیں تو فیل ہو گیا تو گیا جہنم میں۔ میرے پرچے کم ہیں۔ اس نگاہ سے جب آدمی دیکھے تو کم پانے کا دکھ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی چیز انسان کو بطور امتحان نہ ملی ہو ایسا نہیں ہے، ہر چیز میں ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر دونوں سے ہم تم کو آزماتے ہیں امتحان کے طور پر۔ تو جو بھی خیر ملی ہے دنیا میں اس میں امتحان ہے۔ دوسری بات، لیکن پھر بھی نہیں ملا نا ہم کو، دنیا میں انسان کو نہیں ملتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو اپنی نگاہ آخرت کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں مختلف قسم کی نعمتیں ہم نے لوگوں کو زیب و زینت کی دے رکھی ہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھیے نبی، یہ ہم نے ان کو امتحان کے لیے دیا ہے، ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ آپ اپنی نگاہ کہاں رکھو؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اے نبی
آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اس سے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آخرت میں جو اللہ نے نعمتیں اہل ایمان کے لیے سجا کے رکھی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے۔ تم کو دنیا میں نہیں ملا نا اچھا گھر، جنت میں مل سکتا ہے۔ اچھا لباس دنیا میں نہیں ملا، جنت میں اس سے کئی گنا بہتر ملے گا۔ دنیا میں تم کو کھانے پینے ٹھیک سے نہیں ملا، سارا انجوائمنٹ تم کو نہیں ملا، گھومنے نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جنت میں اس سے بہتر ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، وہ باقی رہے گا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی۔ دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہیں، فانی ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھ، یہ آزمائش ہے جس کو ملا ہے۔ دو، آخرت میں اس سے بہتر ہے جو رب ایمان و عمل کی بنیاد پر عطا کرے گا۔ تو تجھ کو بھی مل سکتا ہے اور اس سے اچھا مل سکتا ہے، یہاں چاہیے یہاں لے لے، لیکن آخرت میں باقی رہنے والا چاہیے تو اچھی زندگی گزار، رب سے اپنے قلب کو جوڑ، ایمان و عمل والی زندگی گزار، تجھ کو آخرت میں اس سے بہتر ملے گا، اور وہ ایسا ملے گا کہ کبھی چھینا نہیں جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا چاہیے تجھ کو؟ سوچ، ابھی بھی تیرے پاس اپرچونٹی ہے، ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے کہ تو اس سے بہتر پا سکتا ہے۔ آخرت کی ابدی نعمت ابھی بھی تیرے انتظار میں ہیں، تو اس کی قیمت تو ادا کر، اس کی شرط تو پوری کر، اللہ اپنے فضل و کرم سے تجھ کو عطا کرے گا۔ اگرچہ تیرا عمل اس کی قیمت برابر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبب بنا کر تجھ کو دے گا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کتنی پیاری آیت ہے۔ آپ سوچیے، دنیا میں جب بھی نگاہ پڑے ہماری، دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے، آزمائش ہے اور زیادہ بہتر اللہ کے پاس ہے۔ ابھی نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کل مل سکتا ہے مجھ کو بھی، اس سے بہتر مل سکتا ہے۔ اس کے لیے مجھ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسی زندگی گزارنی پڑے گی جس سے اللہ راضی ہو۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ آیت بھی دیکھی کتنی عمدہ ہے۔ ایسی کتنی آیتیں ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، جلدی جلدی اسکرول کرنے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، آج کل فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن لیں، بیٹھیں، وضو کر کے بیٹھیں، قرآن پر آیت پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کو غور کریں، سوچیں، فنش کرنے کے چکر میں نہیں جائیں۔ کہاں جھنڈا لگانا ہے ہم کو، لوگوں کو بتانا ہے میں نے پڑھا، ہاں ہو گیا میرا، کیوں؟ ایک آیت لیں، سوچیں اس کے اوپر، دیکھیں کیا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، کیوں بتایا اللہ نے مجھ کو یہ بات اللہ نے مجھ کو کیوں بتائی، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ چابی ہے، اللہ کیوں بتا رہا ہم کو، ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں۔ قرآن کی باتیں ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے بنیاد ہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں بن سکتی۔ آپ دیکھیے جن کے پاس قرآن نہیں، کتنے کتنے محروم ہیں وہ لوگ، بڑی بڑی قومیں، مالدار، علم والی، ایجوکیٹڈ، اور یہ اور وہ سب، قرآن نہیں ان کے پاس، قرآن نہیں ہے ان کے پاس، کتنے محروم ہیں وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے پاس نہیں ہیں، کتنے کتنے محروم ہیں وہ لوگ، مفلس ہیں، غریب، ایک دم بھکاری قسم کے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، آئیڈیولوجیکل انٹلیکچوئل چیزیں ہے ہی نہیں ان کے پاس، پڑے ہوئے ہیں سڑی ہوئی باتوں کو لے کر۔ اتنی اعلیٰ باتیں ہمارے پاس ہیں، کتنا شکر کرنا چاہیے، اور ہم سوچ رہے ہیں اس کی گھڑی اچھی، اس کے جوتے اچھے، اس کی چپل اچھی، ہم جوتے چپل میں ہی جی رہے ہیں، یہی ہماری حیثیت ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ جو نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اعلیٰ سوچ، عظیم الشان علم، حقیقت کی، حقائق کی معرفت جس کو آپ کہیں، یہ کتنی بڑی چیز ہے جو انسان کو اونچا اٹھاتی ہے اور ہلکا کرتی ہے۔ چیزیں بوجھل بنا کے نیچے لے آتی ہیں، پرندے کا وزن زیادہ ہو تو اڑ نہیں پاتا ہو، لیکن واقعی اگر پرندہ ہلکا پھلکا رہتا اڑتا ہو۔ ہم اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں چیزوں کے وزن سے کہ ہم ذہنی پرواز نہیں کر پاتے ہیں، بوجھل ہو کے زمین سے ہی چمٹے رہ جاتے ہیں۔
ہاتھی اڑتا کیا؟ ہم بوجھل ہو جاتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، زمین سے ہم لگے رہتے ہیں نعمتوں میں۔ روحانی غذا اور انٹلیکچول نعمتیں جو ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ دین ہے ہمارا جو انسان کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس کو چیزوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اور یہ پانے کا احساس اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو نہ ملے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے، پہلی بار گئے تھے وہ، اندر جا کے نظر ڈالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں چٹائی پر، اور قمیص نہیں، اٹھ کے بیٹھ گئے تو جسم پر چٹائی کے پورے نشانات جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ گھر میں نظر ڈالی تو ایک کونے میں جو رکھے ہوئے ہیں مٹھی بھر، بغیر دباغت کے چمڑے لٹکے ہوئے ہیں، اور چھوٹے موٹے برتن جو بھی ضرورت کے ہیں بس خلاص۔ ان کے گھر میں زیادہ تھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی کا یہ حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رو رہے ہیں، پوچھا اے عمر، اے ابن خطاب کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ ان کے پاس وہ اپنے باغوں میں اپنی نہروں میں ٹہل رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے۔ اب سامنے کمپیریزن آیا نا، اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس کیا کچھ نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ان سے بڑھ کے ہو کے بھی آپ کے پاس نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری سطح پر، ایک بہت اونچی سطح پر جی رہے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ وہی کہا جو یہاں آیت میں ہم نے دیکھا، کہا اے عمر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں؟ کہ آپ کو کھونے کا احساس نہیں رہا، کیونکہ آخرت کے ساتھ جس نے امیدیں باندھی ہیں، دنیا کا کھونا اس کو کھونا نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھٹیا کو کھو کر میں اعلیٰ کو پا رہا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو سڑا ہوا آموں کا ٹوکرا چاہیے یا آپ کو اچھے آم ایک ڈزن چاہیے، سوچئے کیا بولیں گے آپ؟ ایسا کھانا جو گھر لے جانے تک خراب ہو جائے، یا گھر پہنچنے کے بعد آپ کو دیا جائے گا یا کل دیا جائے گا جو اچھا رہے گا، اعلیٰ اور عمدہ ہوگا، کیا کھائیں گے آپ بتائیے؟ اس کے لیے انتظار کی صلاحیت انسان میں ہونی چاہیے، اور انتظار کی صلاحیت اگر ہو تو محرومی کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ آخرت کی امید دنیا کی محرومی کے لیے مرہم بن جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب منحۃ العلام جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اس میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْجَامِعَةِ لَعَاشُوا صَابِرِينَ شَاكِرِينَ رَاضِينَ، اگر لوگ اس جامع وصیت کو، ایسی وصیت جو ساری خیر کو جمع کیے ہوئے ہے، اس وصیت کو اگر لے لیں، لَعَاشُوا صَابِرِينَ شَاكِرِينَ رَاضِينَ، ان کی زندگی صبر والی، شکر والی اور رضا والی ہو جائے گی۔ وہ نہ ملنے پر صبر کرنے والے بن جائیں گے، ملی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ان پر نگاہ رکھنے سے شکر گزار بن جائیں گے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ تو اگر اس وصیت کو لے لیں فائدہ ہوگا۔ اور ابن عبداللہ کہتے ہیں صحبت الاغنیاء فلم ارى احدا اکثر ہما منی، میں مالداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے جب لگا تو مجھ سے زیادہ کوئی فکر والا نہیں تھا۔ میرے اوپر اثر ان کی صحبت کا یہ ہوا کہ ہمیشہ میں ٹینشن میں رہتا تھا۔ ارى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، دیکھتا تھا کہ ان مالداروں کے پاس مجھ سے بہتر سواری تھی،
مجھ سے بہتر کپڑے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتا، دیکھو ان کے کپڑے کتنے اچھے، میرے نہیں۔ سواری پر ان کے ساتھ سفر میں نکلتا یا جاتا، دیکھو ان کی سواری مجھ سے اچھی سواری۔ کہتے ہیں کہ اس کا اثر میرے اوپر یہ ہوا کہ میں ہمیشہ مہموم، فکر مند، غمگین رہتا تھا، ڈپریشن، فرسٹریشن۔ کہتے ہیں وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ، لیکن پھر اس کے بعد میں نے غریب لوگوں کے ساتھ، محتاج، مسکین، فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تب جا کے مجھ کو راحت ملی۔ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، دیکھتا تھا ان کے پاس کتنا کم ہے اور میرے پاس کتنا زیادہ ہے، تو پھر جا کے مجھ کو راحت ملی کہ دیکھو اللہ نے بول دیا بھائی جدھر بھی رکھا اچھا رکھا ہے تم کو، کیونکہ میرے سے نیچے بھی لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے۔ حاصل کیا ہے کہ جب انسان کی نگاہ، اس کا کمپیریزن اپنے سے زیادہ پایوں سے ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا، اور جب وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرتا ہے، ان لوگوں سے موازنہ اپنا کرتا ہے جن کو اس سے کم ملا ہے، تو سکھ پیدا ہوتا۔ یہ تو ہلا نہیں نا، یہ جدھر تھا ادھر ہی ہے۔ چینج کیا ہوا؟ زاویہ نگاہ، دیکھنے کا زاویہ۔ تو آپ زندگی میں دیکھتے کیسا، اس سے آپ کی حالت بدل جاتی ہے۔ آپ جدھر کے ادھر ہی ہو، ان کو دیکھنے سے، ان کو دیکھنے سے نہ آپ کا کم ہوا نہ زیادہ ہوا، آپ کے پاس جتنا اتنا ہی ہے۔ لیکن آپ کی نگاہ بدلی، آپ کا دیکھنے کا، سوچنے کا طریقہ بدلا، تو آپ کی حالت بدلی۔ تو اپنی حالت بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ سوچ کو بدلنے سے زندگی بدلتی ہے، اور یہی بہت بڑی چیز ہے زندگی میں، اور یہی اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بدلے، گھٹیا سوچ کی بجائے اعلیٰ سوچ ہو، مادی سوچ کی بجائے اونچی سوچ ہو۔ تو یہ جو بات ہے عون ابن عبداللہ کی، یہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ ان کا یہ قول امام الترمذی نے سنن الترمذی میں ذکر کیا ہے۔ سعید ابن عامر یا ان کے علاوہ کہتے ہیں جاء رجل الی یونس ابن عبید، یونس ابن عبید کے پاس ایک آدمی آیا، یشکو ضیق حالہ، اپنی تنگی کا ذکر کرنے لگا۔ فقال له یونس ایسرک ببصرک هذا الذی تبصر به 100,000 درہم، یہ جو تیری آنکھیں ہیں، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اس کے بدلے تجھے 1,000 درہم مل جاتے؟ آنکھ نہیں ملتی، 1,000 درہم ملتے؟ قال الرجل لا، اس آدمی نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، مجھ کو آنکھ چاہیے، 1,000 درہم لے کے میں کیا کروں؟ 100,000 یعنی 1,00,000 درہم، 100,000، 1,00,000 درہم لے کے کروں کیا میں اس کو؟ آنکھ کے بدلے وہ مل جائے، آنکھ نہیں ملے؟ نہیں نہیں، آنکھ چاہیے، 1,00,000 درہم نہیں۔ قال فبیدیک 100,000 درہم، دونوں ہاتھ نہ ملتے، بغیر ہاتھ کے پیدا ہوتا، اور 1,00,000 درہم تجھ کو ملتے، راضی ہوتا؟ قال رجل لا، اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں۔ قال فبرجلیک، کہا دونوں پاؤں، اس کے بدلے 1,00,000 درہم؟ قال الرجل لا، اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں۔ قال فذکرہ نعم اللہ علیہ، ایک 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 کر کے انہوں نے اس پر نعمتیں شمار کرتے چلے گئے، 1,00,000 یہ، 1,00,000 وہ، 1,00,000 یہ، کان، ناک اور ساری نعمتیں گنائی۔ فقال، پوری بات جب ہوئی ٹوٹل مار کے، یونس ابن عبید نے کہا، فقال یونس ارا عندک ما بین 100,000 وانت 100,000 وانت تشکو الحاجہ، کئی 100,000 لاکھوں کی نعمتیں تیرے پاس ہیں کہ ان کے بدلے تو اتنا پیسہ نہیں لے سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی مہنگی مہنگی نعمتیں تجھ کو آلریڈی ملی ہوئی ہیں، اور تو شکایت کر رہا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ اتنے مہنگی چیزیں تیرے پاس ہیں لے کے گھوم رہا ہے فری میں، اور بولتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو دیکھ جن کے پاس یہ نہیں ہے، اتنا پیسہ دے کے بھی ان کو آنکھ نہیں مل سکتی، ہاتھ نہیں مل سکتے، پاؤں نہیں مل سکتے ان کو۔
تیرے پاس سب کچھ ہو کے بھی، اتنا مہنگا ہو کے بھی تو کہتا ہے کہ میں فقیر و محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ جو سوچ ہے یہ بتاتی ہے کہ انسان اکثر اوقات جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں پیدائشی طور پر، ان نعمتوں کو مہنگا نہیں سمجھتا. بہت مہنگا ہے یہ تب محسوس ہوتا ہے جب انسان سے یہ چیزیں چھن جاتی ہیں. ایکسیڈنٹ میں پاؤں کٹ جائیں تب سمجھ میں آتا ہے پاؤں کتنے ویلیبل تھے. انسان بستر پر پڑ جائے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ چلنا کتنا ویلیبل تھا، آسانی سے میں کہیں بھی جا سکتا تھا، کہیں بھی چل سکتا تھا. اب نہیں، بستر پر پڑا ہوا ہوں. پھر چلنے کی بھی قدر آتی. کیا چاہیے تم کو؟ بس مجھ کو تھوڑا چلنا ہے. ایک جگہ پڑھ کے میں ہوں، تھک گیا میں زندگی سے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں وہاں کہیں بھی جانا کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ شکر گزاری تو اچھی زندگی کیا ہے. میرے پاس کیا نہیں ہے پہ دھیان دینا نہیں. ہمیشہ دوسروں کو ٹٹولتے رہنا، دیکھو ان کے پاس اچھا ترقی کر کے دیکھو کہاں سے کہاں گئے. ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے رہنا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، اور پھر بعض اوقات ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا، پھڑپھڑاتے ہوئے ان کی طرف اڑنے کی کوشش کرنا. کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پاس جو ہے اس میں خوش رہو، آپ اس پہ بھی خوش رہ سکتے ہو. جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ انجوائے کرو، اس میں آپ خوش رہ سکتے ہو. دوسروں کو دیکھتے رہو گے آپ خوش نہیں رہ پاؤ گے. اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو آپ انجوائے کرو، اس میں خوش رہ سکتے آپ، اور شکر گزار ہو سکتے اللہ کے، ورنہ ناشکری پیدا ہوگی، کیونکہ سب نہیں ملتا دنیا میں. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم نے آج سیکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تلقین کی ہے. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. ناانصافی، دوسروں کے عیوب پر نگاہ رکھنا اور اپنے آپ کو بھلا دینا. اب دیکھیے ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنا، اپنے پاس کیا نعمت ہے اس پہ دھیان نہیں دینا. اب ایک تھوڑا الٹا ہم دیکھتے ہیں اس کو. دوسروں کی کمیوں کو دیکھنا، عیوب کو دیکھنا، پرسنل فالٹس جو ہوتے ہیں اس پہ ہمیشہ دھیان دینا، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اس کو میگنیفائی کرنا، ایک دم لینس سے دیکھنا اس کو کتنا بڑا ہے. اور اپنی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی ایسے سمجھنا نہیں چھوٹا ہے، یہ کچھ بڑا نہیں ہے. یہ پرابلم ہے. انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اپنی زندگی سے اگر یہ چیز نکال دیں تو یہ زندگی اچھی زندگی ہے، ورنہ یہ خود ایک جہنم ہے. ایسا انسان اچھی زندگی نہیں جی رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبصر احدکم القذاة فی عین اخیہ وینسی الجذع فی عینہ. امام ابن حبان اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح حدیث ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2331. تم اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکے کو تو دیکھ لیتے ہو، لیکن تمہاری اپنی آنکھ میں شہتیر ہے. پلانک جس کو آپ کہتے ہیں، یا ٹرنک جس کو آپ کہتے ہیں، پیڑ کی شاخ، جذع. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے جذع، شاخ، پیڑ کی شاخ، ٹہنی. تو تنکا تو تجھ کو دکھتا ہے اس کی آنکھ میں، اپنے بھائی کی آنکھ میں، دوسروں کی آنکھ میں، لیکن تمہاری آنکھ میں شہتیر ہو، اتنا بڑا ہو، اتنی بڑی غلطی تمہاری ہے، وہ تم کو نہیں دکھتا ہے. یہ برا ہے اور اس کے ہم شکار ہیں. یہ ہماری کمیوں میں سے کمی ہے کہ ہماری نگاہ ہمیشہ دوسروں کے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے عیوب پر نہیں. ہم انصاف نہیں کر پاتے ہیں. دوسروں کی غلطیوں پر ہم چاہتے ہیں ان کو سزا ہونا چاہیے، انہوں نے معافی مانگنا چاہیے. اوکے، آپ سے غلطی ہوتی ہے، آپ معافی مانگنے کی حوصلہ رکھتے نہیں. آپ چاہتے ہو دوسروں کو سزا ملے، لیکن آپ کیا چاہتے ہو؟ مجھے معاف کیا جائے. دوسروں کے لیے ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور. یہ جو مینٹالٹی ہے یہ بری ہے، یہ سوچ غلط ہے.
اس طرح سے اگر ناانصافی کے ساتھ انسان زندگی گزارے، ایسا انسان کبھی سکون سے نہیں رہتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کا احساس تو اس کو ہو لیکن اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو۔ دیکھیے گھر میں ہو، خاندان میں ہو، تعلقات میں ہو، ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو تو دیکھتے ہیں، اچھالتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کے بولتے ہیں ذرا سنو میری غلطیوں پہ آج بات ہونے والی ہے۔ کبھی کیا ہم نے زندگی میں ایسا؟ نہیں۔ ایسا کیسا کریں گے، پاگل ہو گئے؟ نہیں، ہم نہیں کرتے کبھی ایسا۔ کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے اس پہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ بے عزت ہو جائیں گے تو بیوقوفی ہوگی، تو دوسرے کے بارے میں کیوں کر رہے ایسا؟ دوسرے کے بارے میں کیوں؟ ان کی عزت نہیں ہے؟ ہم دوسروں کے بارے میں جو کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے تذکرے کی بات تو چھوڑ دیجیے، اکیلے میں بیٹھ کے کبھی سوچتے ہیں میرے اندر کیا کمیاں ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ جب بعض اوقات تو جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، جب ہم ڈسکس اس کو کرتے ہیں کسی اور سے، سارا اس کا برا 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 بتاتے، لیکن ہم لوگ جو اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو اومٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں ہم لوگ ماسٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی کہیں ٹریننگ بھی نہیں لینی پڑتی ہے، جب کسی کے سامنے بتاتے اس نے ایسا کیا، اس نے یوں کیا، اس نے تو کیا، اچھا سامنے والا سوچ بھی رہا ہوتا ہے اتنے تو بھولے بھالے آپ نہیں ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن آپ بتاتے نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو برا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی غلطی آپ نہیں بتاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا؟ اس سے فون کر کے بات کرتا، کیا ہوا بھائی، ایسا ایسا ہوا، ہاں وہ پوری داستان جب سناتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اس نے بھی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ حوصلے کی کمی اور انصاف کا نہ ہونا۔ عدل و انصاف یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کی غلطی ذکر کر رہے ہو، آپ کا اس کا کچھ معاملہ ہوا، برا ہوا، تو جہاں اس کی کمی تھی آپ کی بھی تو کچھ کمی ہوگی، بہت ممکن ہے آپ کی غلطی اس سے بھی بڑی ہو۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطیوں کو چھپا جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی بیان کرتا ہے، اور تنہائی میں بھی، اپنی زندگی میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نگاہ نہیں رکھتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں میں اپنی نگاہ میں گر نہ جاؤں، اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دیتا ہے، جھوٹے بھرم میں ایک ببل میں جی رہا ہوتا ہے وہ جھوٹے، کہ غلطی تو دوسروں کی ہے۔ کیوں ہمیشہ دوسروں کی غلطی ہوتی، تیری نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اتنا پاک ہے تو؟ لیکن ہمارے اندر آئینہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے آپ سے نگاہ نہیں ملا پاتے ہیں، ہماری بھی تو غلطی ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ کردار ہے، یہ اونچا اخلاق ہے کہ انسان جہاں دوسروں کی غلطی دیکھنے والا ہو، وہیں وہ اپنی بھی غلطی دیکھنے کی ہمت رکھتا ہو اور اس کو قبول کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ آپ کے بچے اگر کوئی غلطی کیے، آپ کیا بولتے؟ بولو سوری۔ اچھا، بچے جب دیکھتے آپ سے غلطی ہوتی تو آپ بولتے نہیں؟ کیوں؟ آپ سوچتے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، جبکہ غلطی ہے۔ اگر آپ بچوں سے کہو سوری، ہاں میرے سے غلطی ہوئی، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بھول گیا تھا، اگر آپ بچوں کے سامنے اپولوجائز کرو تو بچے سیکھیں گے، بڑے ہو کر بھی کرنا پڑتا ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ آپ سے سیکھیں گے، وہ اپنے بچوں کے سامنے بھی اپولوجائز کریں گے۔ اچھا، آپ سوچ رہے تھے کہ میں اگر معافی مانگ لوں میری عزت کم ہوگی، بچوں کے دل میں ہے کہ دیکھو اتنے بڑے ہو کے معافی مانگ رہے ہیں، عزت گھٹے گی بڑھے گی۔ لیکن یہ ہم ایک جھوٹے بھرم میں جی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، غلطی کی کبھی معافی نہیں مانگنا، پکڑے جاتے بعد میں اس کو یوٹیلائز کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان ہو وہ ایسا کرتا ہے کہ آپ معافی مانگے تو اچھا ٹھیک ہے آئندہ غلطی مت کرنا، دیکھو میں یاد رکھوں گا، لکھ کے رکھوں گا، سائن کرو نیچے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، عموماً انسان ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت ہی فطرت سے منحرف لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اپولوجیز کو یوٹیلائز کریں آپ کے خلاف۔ عموماً انسان ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، بھئی آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں، میری بھی تو غلطی ہے،
ایسا ہوتا ہے عموماً. لیکن انسان کیا کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو اس پر پردہ ڈالتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو بالکل بورڈ بنا کے باہر، گھر کے باہر لگاتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے، فوکس پورا اس پر ڈالتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے جینے کا. اس سے انسان کی سوچ گندی ہوتی ہے اور اس کی زندگی بھی. اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنا یہ واقعی سمجھداری ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف کیسے جیتے تھے. آج سوال جواب نہیں. سہل ابن اسلم کہتے ہیں کان بکر ابن عبداللہ اذا رأى شیخا قال هذا خیر منی عبد اللہ قبلی وَإِذَا رَأَى شَابًّا قَالَ هَذَا خَيْرٌ مِّنِّي ارْتَكَبْتُ مِنَ الذُّنُوبِ أَكْثَرَ مِمَّا ارْتَكَبَهُ. بکر ابن عبداللہ تابعین میں سے ہیں. جب وہ کسی بوڑھے آدمی کو دیکھتے کہتے یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ بوڑھا شخص مجھ سے بہتر ہے. کیوں؟ مجھ سے پہلے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. میں نہیں تھا، میرے سے زیادہ ہے عمر میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تب سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. هَذَا خیر منی عبد اللہ قبلی، مجھ سے پہلے ہی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. وَإِذَا رَأَى شَابًّا، کسی نوجوان کو دیکھتے تو کہتے قال هذا خیر منی ارتکبت من الذنوب اکثر مما ارتکب. جوان کو دیکھ کے کہتے یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میں نے اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں. اس نے ابھی اتنی عمر نہیں پائی، میں نے زیادہ پائی ہے، تو میری غلطیاں اس سے زیادہ ہیں. سوچیے، بوڑھے کو دیکھتے کہتے اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے، زیادہ نیکیاں کیوں گی، مجھ سے پہلے سے عبادت کر رہا ہے اللہ کی. اور جوان کو دیکھتے کہتے اس نے ابھی کیا اتنی غلطیاں کی ہیں، میں نے بہت غلطیاں کی زندگی میں، اس سے زیادہ غلطیاں تو میں نے کی ہیں. وَكَانَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَصَبْتُمْ أُجِرْتُمْ وَإِنْ أَخْطَأْتُمْ لَمْ تَأْثَمُوا. ایک چیز کا اہتمام کرو، ان اصبتم اجرتم، اگر تم صحیح نکلے تم کو اجر ملے گا، اور تم سے غلطی ہو جائے گناہ نہیں ملے گا. اس روایت میں نہیں، لیکن علماء نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا گمان. کسی کے بارے میں تمہارا اچھا گمان ہو، اگر وہ صحیح نکل آئے تب تو اجر ضرور ملے گا تم کو. لیکن اگر تمہارا اچھا گمان غلط ہو جائے تو تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. کسی خاتون کو دیکھا آپ نے، کسی کے ساتھ گاڑی پر جا رہی ہے، آپ نے سوچا یہ بھائی ہوگا، شوہر ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار محرم ہوگا، ایسے تھوڑی نہ جائے گی، اور آپ غلط نکلے اپنے گمان میں، وہ اس کا محرم نہیں ہے. لیکن آپ سے غلطی ہو گئی سمجھنے میں، کیا گناہ ہوگا آپ کو؟ نہیں. اور واقعی جیسا آپ نے سوچا ویسا نکلا تو کیوں اجر نہیں ملے گا آپ کو؟ آپ نے اچھا گمان کیا اس کے لیے. بلکہ اگر آپ غلط بھی نکلے تب بھی آپ کو حسن ظن کی بنیاد پر اجر ملے گا، اچھا گمان. لیکن وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ أَمْرٍ إِنْ أَصَبْتُمْ لَمْ تُؤْجَرُوا وَإِنْ أَخْطَأْتُمْ أَثِمْتُمْ. اور کہا خبردار، ایسی چیز سے بچو کہ جس میں تم صحیح بھی نکل آؤ تو تم کو اجر نہیں ملے گا، اور تم خطا کر جاؤ تب بھی تم گناہ گار ہوگے. قیل ما ہو، لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ قال سوء الظن بالناس، لوگوں سے بدگمانی کرنا. فإنکم لو اصبتم لم تؤجروا وإن اخطأتم اثمتم، کہ اگر تم صحیح بھی نکل آئے تو تم کو اجر نہیں ملے گا اس پر، اور تم غلط نکل آئے تب بھی تم گناہ گار ہوگے، کیونکہ تم نے بدگمانی کی. تمہاری بدگمانی صحیح نکلی تب بھی تم نے گمان برا کیا، بغیر علم کے تم نے اس کے بارے میں برا سوچا، تم کو گناہ ملے گا. اور صحیح بھی نکلے تب بھی گناہ گار، اور اگر غلط بھی نکلے تب بھی تم گناہ گار ہوگے. تو ہم دوسروں کے بارے میں آپ سوچیں سلف کیا کرتے تھے. بوڑھے کو دیکھ رہے ہیں مجھ سے بہتر، جوان کو دیکھ رہے ہیں مجھ سے بہتر، اور اس کی توجیہ کیا ہے؟ بوڑھا مجھ سے زیادہ نہیں کیا، اور جوان اس سے زیادہ میں نے گناہ کیے. انسان کا دیکھنے کا زاویہ اگر بدل جائے
اس کی زندگی بدلتی ہے۔ یہ راہ نکالتے تھے دوسروں کے بارے میں اچھے گمان کے لیے۔ اچھا گمان رکھو لوگوں سے، دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ مت رکھو بلکہ ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھو، اور اگر نہیں جانتے تم تو اچھا گمان رکھو۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ حافظ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے۔ محمد ابن کعب القرظی یہ تابعی ہیں اور مدینہ کے ہیں۔ کہتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ ثلاث خصال، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس میں 3 خصلتیں پیدا کرتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو 3 چیزیں اس کو عطا کرتا ہے: فقہا فی الدین وزہادۃ فی الدنیا وبصرا بعیوبہ۔ ایک، دین کی گہری سمجھ اس کو دیتا ہے۔ 2، دنیا میں زہد اس کو عطا کرتا ہے، اس کا دل دنیا سے نہیں لگتا، آخرت سے لگتا ہے۔ دنیا کی حقارت اس کے دل میں ہوتی ہے، آخرت کی عظمت۔ وبصرا بعیوبہ، اور اپنے عیوب کو دیکھنے کی توفیق، to see as yourself as you are۔ ہم اکثر ایک آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی خوبیوں پہ نگاہ رکھتے، عیوب کو نہیں دیکھتے۔ اس کو اپنے عیوب کے دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ پاتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیونکہ اپنی کمیوں کا احساس ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اپنے عیوب پر نگاہ ان کو دور کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ سیچوریٹ ہو چکا ہے۔ لیکن جس کو اپنی کمیوں کا احساس ہو، وہی تو انسان ہے جو بہتر بننے کی طرف بڑھے گا، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اچھا انسان بنے گا۔ لیکن جو اچھا انسان اپنے آپ کو آلریڈی سمجھ رہا ہے، وہ کیوں ترقی کرے، کیوں آگے بڑھے، کیوں اپنے آپ کو بہتر بنائے؟ آلریڈی ہے، وہ تو پہنچ چکا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ اپنے گمان میں، وہ کیوں اور آگے بڑھنے کی سوچے؟ تو اپنی کمی کا احساس انسان کو ان کمیوں کے دور کرنے اور بہتر بننے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، دنیا کی حقارت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور زہد اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اور وبصرا بعیوبہ، اپنے عیوب کو دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتا ہے، توفیق اس کو دیتا ہے۔ امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد والرقائق میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن آدم کے بیٹے، انک لن تصیب حقیقت الایمان حتی لا تعیب الناس بعیب هو فیک۔ تو ایمان کی واقعی حقیقت نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ تو لوگوں میں وہ عیب نہ نکالے جو خود تیرے اندر ہے، یعنی اس سے بچے نہیں۔ حتی لا تعیب الناس، جب تک کہ تو لوگوں میں وہ عیب نکالنا چھوڑ نہ دے جو خود تیرے اندر ہے۔ خود نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو بے نمازی بول رہا ہے، خود اس میں تقویٰ نہیں اور دوسروں کے تقوی پر تنقید کر رہا ہے، خود یہ غلطیاں کرتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں پر تنقید کرتا ہے۔ تو ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ تو دوسروں کے عیب نکالنا نہ چھوڑے جو خود تیرے اندر ہیں۔ وَحَتَّى تَبْدَأَ بِصَلَاحِ ذَلِكَ الْعَيْبِ فَتُصْلِحَهُ مِن نَفْسِكَ، اور تب تک کہ تو ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ تو اپنے عیوب کی اصلاح سے شروعات نہ کرے۔ حَتَّى تَبْدَأَ بِصَلَاحِ ذَلِكَ الْعَيْبِ وَتُصْلِحَهُ مِن نَفْسِكَ۔ تو واقعی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو عیب تیرے اندر ہے اس کی اصلاح سے شروعات نہ کریں اور خود سے اس کو پاک صاف کر کے دور نہ کرے، تب تک کہ تو واقعی ایمان کی گہرائی کو نہیں پا سکتا ہے، حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے اس کو ذم الغیبہ والنمیمہ میں ذکر کیا ہے۔ داؤد ابن ابی ہند کہتے ہیں، قال ایاس ابن معاویہ، ایسے بہت سارے اقوال میں کچھ ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ۔
قال ایاس ابن معاویہ، ایاس ابن معاویہ جو صغار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کل رجل لا یعرف عیبہ فہو احمق. سوچیے اس کو ذرا، اب یہ اس اثر کو دیکھیے، سلف کیسے کتنے ہائی لیول کے لوگ تھے وہ لوگ. قال ایاس ابن معاویہ، ایاس ابن معاویہ کہتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ کہا کل رجل لا یعرف عیبہ فہو احمق. ہر وہ شخص جو اپنے عیوب کو نہ جانتا ہو بیوقوف ہے. وہ آدھی عقل یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا احساس رکھتا ہو. جس کو اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو اس کی عقل کم ہے، کیونکہ عقل کا ایک حصہ اپنی خوبیوں کو جاننا ہوتا ہے، اپنے ٹیلنٹ، سکلز، جو بھی صلاحیتیں اس کے پاس ہیں، اور ایک حصہ اپنی کمیوں کو جاننا ہوتا ہے، تبھی تو دور کر پائے گا. اپنی کمیوں کا احساس نہ ہونا عقل کی کمی کی علامت ہے. کل رجل لا یعرف عیبہ فہو احمق. ہر وہ شخص جو اپنے عیوب کی معرفت نہ رکھتا ہو، اپنے عیوب کو نہ جانتا ہو، بیوقوف آدمی ہو. پبلک بھی کیسی ہوتی ہے آپ دیکھیے. قالوا یا ابا واصلہ ما عیبک. آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا اے ابو واصلہ آپ کا عیب کیا ہے؟ یعنی آپ کو عقل ہے کہ نہیں، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کا عیب کیا. اور پوچھ لیا ان سے، غصہ نہیں ہوئے. نالائق میرے عیب پوچھتا ہے؟ نہیں. لوگوں نے پوچھا اے ابو واصلہ آپ کا عیب کیا ہے؟ قال کثرت الکلام. میں زیادہ بولتا ہوں، بہت باتیں کرتا ہوں. میں فوری طور پر جواب دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ وہ اس سے گزر چکے تھے. جس بات کی لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں وہ آلریڈی انہوں نے خود کو کیا ہے. وہ اپنے بارے میں جانتے میرے اندر کمی کیا ہے. کہا کہ میں بہت باتیں کرتا ہوں، کثرت الکلام. حیلۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے. عون ابن عبداللہ یہ تبع تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ما احسب احدا تفرغ لعیوب الناس الا من غفلۃ غفلها عن نفسه. کہتے ہیں جو بھی انسان دوسروں کے عیوب تلاش کرنے، بیان کرنے کے لیے فارغ رہتا ہے، ایسا انسان اسی وجہ سے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے غافل ہے، وہ اپنے بارے میں لاپرواہ ہیں. اسی وجہ سے دوسروں کے بارے میں بزی ہو گیا ہے ان کے عیوب تلاش کرنے میں. تو اپنے سے غفلت، دوسروں کی غیبت، یاد رکھیے اس کو، دوسروں کی غیبت میں مشغول ہونا اپنے سے غفلت کی علامت ہے. ذم الغیبہ والنمیمہ میں ابن ابی الدنیا نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے عمرو ابن قیس جو تبع تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں اذا شغلت بنفسک ذہلت عن الناس واذا شغلت بالناس ذہلت عن ذات نفسک. اگر تو اپنے عیوب کی اصلاح میں مشغول ہو جائے تو تجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تیرا ذہن لوگوں سے ہٹ جائے گا. وَإِذَا شُغِلْتَ بِالنَّاسِ، لیکن تو لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے میں مشغول ہو جائے، ذَهَلْتَ عَنْ ذَاتِ نَفْسِكَ، تو اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جائے گا. تیری چوائس کیا ہے؟ دوسروں کے عیوب میں مشغول ہو کے اپنے سے بے فکر ہونا، یا اپنے عیوب کی اصلاح میں لگ کر دوسروں کے بارے میں بے فکر ہونا؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ سوچ. آدمی بعض اوقات، اکثر اوقات دوسروں کے عیوب میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنے بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے. آدمی کو اپنی فکر زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں خود اس سے پوچھا جائے گا. یہ بھی حافظ ابو نعیم نے حیلۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کان سفیان الثوری یقول. سفیان الثوری رحمہ اللہ جو کبار اتباع تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں، کہا کرتے تھے اذا عرفت نفسک فلا یضرک ما قیل فیک. یہ بہت بڑی بات ہے جس کو زندگی میں ایک اصول بنا کر چلنا چاہیے. کہتے ہیں اذا عرفت نفسک فلا یضرک ما قیل فیک. اگر تو واقعی اپنے آپ کو جانتا ہے تو لوگوں کی باتوں کا تجھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، چاہے وہ تعریف ہو چاہے وہ تنقید ہو. تو کیا ہے؟ لوگوں کے کمنٹ باکس میں تو اپنے آپ کو طے کرے گا تو کیا ہے. اچھے کمنٹ کیے لوگوں نے تو اچھا ہو گیا، برے کمنٹ کیے تو برا ہو گیا. تو خود کیا ہے؟ وہ تجھ کو زیادہ پہچان سکتے ہیں یا تو؟ اگر تو خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے
تو لوگوں کی تعریف سے تیرے اندر گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا، تجھ کو اپنی حقیقت معلوم ہے۔ لوگوں کی تنقید سے تو دکھی نہیں ہوگا کیونکہ تجھ کو معلوم ہے تو کیا ہے۔ ایک آدمی 2 پاؤں والا ہے، لوگ اس کو لنگڑا بول رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اس کو معلوم میرے پاس 2 پاؤں ہیں بھائی۔ کوئی آدمی اس کے پاس علم ہے، لوگ اس کو جاہل بول رہے ہیں۔ انبیاء کو لوگوں نے کیا نہیں کہا؟ جادوگر، جھوٹا، اور نہ جانے کتنی باتیں، شاعر۔ تو خود اگر اپنے آپ کو جانتا ہے تو لوگوں کی تنقید اور تعریف تجھ کو نقصان نہیں دے گی۔ ہم کو خود دیکھنا میں کیا ہوں اور اس پر مطمئن رہیں آپ، پھر لوگوں کی تعریف سے ہوا میں اڑنے بھی نہ لگیں اور لوگوں کی تنقید سے آپ ہمت ہار کے کام چھوڑ بھی نہ دیں، بلکہ دیکھیں جو بھی ہے اللہ کو معلوم ہے میں کیا ہوں بھائی، کرتے رہو کام۔ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ لوگ نہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ میں اچھا اس کے نزدیک ہوں تو اچھا ہوں، اس کے نزدیک برا تو برا۔ لوگوں کے نزدیک اچھا برا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ اتنے نبی آ کے چلے گئے، لوگوں نے تنقیدیں ان پر کی، ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، سیلیبریٹی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی تعریف کی اور لوگوں کی تنقید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واقعی تعریف اللہ کی ہے، واقعی تنقید، واقعی برا قرار دینا، واقعی برا ثابت ہونا وہ ہے جو اللہ کے پاس برا ثابت ہو جائے۔ اگر میں جان رہا ہوں اپنے آپ کو تو دوسروں کی، میرے بارے میں دوسروں کا اوپینین میرے نزدیک کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، الا یہ کہ واقعی وہ علم والے ہوں، واقعی وہ علم والے ہوں۔ یہ پبلک کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اذا عرفت نفسک فلا یضرک ما قیل فیک۔ تو یہ باتیں سلف کی تھیں۔ اس میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سلف کی مینٹالٹی کیا تھی، کتنے ہائی لیول پر، کتنے اونچی سطح پر وہ لوگ جیتے تھے کہ لوگوں کی تنقید اور تعریف سے بالا تر ہو کر زندگی گزار، اس کا بھکاری مت بن۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے۔ آج ہم لوگ اتنے فقیر ہو گئے ہیں، ہم کو چاہیے لوگ کمنٹ کرو نا پلیز، لائک کرو نا، آپ لائک کرو، کیونکہ آپ نہیں لائک کرو گے تو میں اچھا کیسے بن جاؤں گا؟ یعنی آپ کے لائک کرنے سے میں اچھا بنوں گا، میں اچھا ثابت ہوں گا۔ اور مطلب شرم بھی مر گئی لوگوں کی کہ مانگ رہے ہیں لائک کرو، مانگ رہے ہیں لوگ لائک کیجئے، پلیز 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 لائک کیجئے مجھ کو۔ یہی بات اللہ سے کیوں نہیں؟ اے اللہ مجھ کو ایسا بنا کہ تو مجھے پسند کرے۔ پھٹے پرانے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کی تعریفیں، ان کے لائکس انسان کو چاہیے اللہ رب العالمین جو تمام عیوب سے پاک ہے اور واقعی اس کا پسند کرنا ہے، کامیابی ہے، اس کی چاہت دل میں کتنی ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو اس روایت میں ہم نے دیکھا کہ انسان کو اپنے عیوب کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے عیوب کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے اور اپنے عیوب کو چھوٹا بنا کے پیش کرے اور دوسروں کے چھوٹے عیوب کو بڑا بنا کے پیش کرے، دوسروں کے عیوب پر نگاہ رکھے، اپنے بارے میں بے فکر ہو جائے، ایسا انسان کامیاب نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں اور اپنے عیوب کے بارے میں حساس ہوں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور حقائق پر نگاہ رکھیں، اس کو ڈسٹارٹ نہ کریں، سچائی کو، فیکٹس کو ڈسٹارٹ ہم نہیں کریں، ان میں تحریف نہ کریں، ان کو تبدیل نہ کریں۔ دوسروں کی غلطیاں بتانے میں خوب بولیں اور جب اپنی غلطی بولنے کا موقع آئے تو ہم ایسا بولیں کہ کسی کو سننے بھی نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں کریں، بلکہ ہم انصاف پسند ہوں۔ اگر اس کی یہ غلطی ہے تو میری بھی یہ غلطی ہے، ہاں اب بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ شادی شدہ زندگی میں آپ دیکھیے، ساس بہو کے جھگڑے آپ دیکھیے، اولاد اور ماں باپ کا دیکھیے، پڑوسی کا دیکھیے، رشتہ داروں کا دیکھیے۔ عام طور سے دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو چھپا جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں پر فوکس کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ناانصافی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے۔ ایک اچھا انسان ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک اچھا انسان نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے عیوب کی معرفت اور ان عیوب سے نجات کا راستہ اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔